لگا کہ آ جائے نا تصویر آئے گی. نہیں تم پڑھنے دو, ابھی ہونے دو, ایک میں آ جائیں گے. افسانے کا عنوان ہے گمشدہ. یہ برطانیہ میں لکھا گیا تھا اور برطانیہ کے پس منظر میں ہی یہ افسانہ ہے. ڈاکٹر این ان دنوں ہمیں شیلے جیکسن کا لکھا ہوا سنسنی خیز مواد پڑھنے کے لیے دے رہی تھی, اور ہر نیا مضمون یا اقتباس پڑھتے ہی ہم مخصوص ذہنیت کے حامل ایشیائی پسپائی اختیار کرنے کا سوچ لیتے تھے. مگر ڈاکٹر این بضد تھیں کہ تلاش کیا جائے کہ آخر کیوں یہ محترمہ اپنے زنانہ اوضاع غریبہ اور رئیسہ سے یکساں طور پر ایک ہی نوعیت کا کام لینے پر بضد تھی. یہی نہیں بلکہ جب ڈاکٹر این نے ایک بھڑکتا بلکہ تڑ تڑ کر کے جلتا سلگتا ناول مختلف رنگوں سے نشان زدہ کر کے میرے شوق اشتیاق اور کئیوں کے شوق اشتہا پر پے در پہ حملے کیے تو یقین مانے کہ ساؤتھ ایسٹ ایشین شاگردوں کی گھگی بن گئی. کیا بات ہے. کافی پینے کا وقفہ کیا ملا. معلوم ہوا کہ ہم سب بغیر کسی پلاننگ کے کوریڈور میں کھڑے ایک دوسرے کو درزیدہ نگاہوں سے تکتے ہوئے یہ سوچ رہے تھے کہ یہ نسوانیت کی علمبردار پروفیسرز کہیں ہماری گفتگو میں صدیوں سے پوشیدہ ایشیائی مردانہ مغلوبیت کے زیر اثر سوچیں اور خیالات نہ دریافت کر لیں. قدرے شرمیلی اور حیرت و اشتیاق کی آمیزش سے پیدا ہونے والی جھیپی جھیپی مسکراہٹوں کا بولتی آنکھوں سے تبادلہ ہوا تو ایک دوسرے کے ذہن کو پڑھنے کی کوشش میں مسکراہٹوں کے رنگ مزید گہرے ہو گئے. پہلے تو ہنسی کا جلترنگ بجا, پھر اس میں پھلجڑیاں چھوٹیں, اور پھر سب سے زیادہ تجربے کار بنگالی خاتون نے 36 سالہ غیر شادی شدہ صالحہ سے پوچھا کیسا لگ رہا ہے. سادہ سے سوال نے دلوں میں گدگدی مچا دی اور کئی کہکہے بلند ہوئے. صالحہ جھینپ سی گئی کیونکہ آج ہی پہلے پیریڈ میں پروفیسر اسٹیونی نے ایسٹ ایشیا کے ممالک میں 20 سال سے کم عمر لڑکیوں کے سیکشول پرابلمز پر لیکچر دیتے ہوئے ازراہ تفنن کسی خاتون کا حوالہ دیا جو کہ 35 برس کی عمر میں فخر یا مجرد تھی, اور پروفیسر اسٹیفنی نے فوری تجزیہ کرنے سے پہلے اپنی رائے کچھ اس طرح دی تھی. 35 سال کی عمر تک سیکس کا تجربہ نہ کرنا کیا بذات خود ایک بڑی ٹریجڈی نہیں ہے؟ اور میں نے صالحہ کو آنکھ مار کر آہستہ سے کہا سن لو. صالحہ جس صدمے سے گزر رہی تھی وہ اس کے چہرے سے متشرح تھا. پروفیسر اسٹیفنی اور ڈاکٹر این کے لیکچرز کے بارے میں سب نے اپنا تجربہ بتانے پر مصر ہوئے تو کسی کی رائے سننے سے پہلے انڈین ریسرچر نے مراٹھی لہجے میں انگریزی زبان سے انتقام لیتے ہوئے کہا کہ وہ تو اس بات پر شکر ادا کر رہی تھی کہ اس کی ماں اور دادی یہاں موجود نہیں, ورنہ اس بات پر بے ساختہ کہکہے برسے, اور اس کے بعد تقریباً سبھی ریسرچرز کے تبصرے اینٹی فیمنسٹ تھے. کافی پینے کے اس تھوڑی دیر کے وقفے میں اچانک میں نے غور کیا کہ نہ صرف بر صغیر بلکہ عراق, ایران, لبنان اور اردن کے ریسرچرز بھی اسی رخ پر بات کر رہے تھے. اسلامک بلاک کا تصور, اور وہ بھی یورپ کے عین درمیان بسی یونیورسٹی میں, بین الاقوامی منظرنامے کے ایک اور رخ کی عکاسی کر رہا تھا. اس مختصر وقفے کے بعد ہم سب کلاس کے گول دائرے میں رکھی کرسیوں میں پر برجمان ایک دوسرے کے سامنے تھے. تمام پی ایچ ڈی ریسرچرز کے سامنے ایک ایک صفحہ تھا. میں نے دیکھا ہم اسلامی ممالک سے وابستہ سبھی کرداروں نے بڑے پژمردہ انداز میں اس صفحے کو بھرا جس میں ناول کے خد و خال اور اس کی انفرادیت کو بیان کرنا تھا. شیلے جیکسن کے اس ناول کی بنت انقلابی تو نہیں مگر چونکا دینے والی ضرور تھی. ناول کا مرکزی کردار بدقسمتی سے کسی ایسے جسم میں محبوس تھا جو اس کے لیے نہیں بنا تھا. گو بات بڑی سیدھی سی تھی کہ دنیا 2 رنگوں یا 2 جہتوں کے مابین منقسم نہیں ہے. اس کی کئی جہتیں اور کئی رنگ ہیں, مگر چونکہ ہم سیدھی بات کو ٹیڑھی بنا کر پیش کرنے یا دیکھنے کے عادی ہیں, لہٰذا جس ادراک و فہم اور فکر و تصور کے مناسب ذخیرے کی ضرورت تھی وہ شاید ہمارے پاس مفقود تھا. ناول کا یہ کردار اپنے وجود میں مقید رہ کر بھی آزادی کا خواہشمند تھا اور زندگی کو جینا چاہتا تھا. یہی جرم تھا اس کا. لہٰذا مشرقیت اور مغربیت کے غیر لچکدار رویوں اور نظریات کے محافظوں اور علمبرداروں نے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جو انفرادی سوچ رکھنے والوں کا ہوتا ہے. کہانی کا مرکزی کردار جو بظاہر عورت تھا, وہ عورت
जो बीवी भी बनी, माँ भी, तलाक भी ली और जीने की कोशिश में कटहरे में खड़े होकर उसने ये माजरा भी देखा और सुना कि जिन 3 बच्चों को उसने अपने खून जान से सींचा था उसे उसकी कस्टडी में उस वक्त तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि बकौल अदल इंसाफ के अलंबरदार वो अपने गैर फितरी और जिबली तकाज़ों ब्रैकेट जो कि इस किरदार की नज़र में मुकम्मल फितरी थे ब्रैकेट क्लोज्ड से दस्तबरदार नहीं हो जाती। बच्चों से जबरन महरूमी और वो भी ज़ेर साया हुकूमत वक्त नामी बाप नहायत दिलदोस्त था, ख़ासा दिल चिकन और अफसरदा कर देने वाला। मैं भी उन लोगों में शामिल थी जो कि लेस्बियन और गे जैसे लफ्ज़ों को बिला सोचे समझे तफरीह हासिल करने का ज़रिया समझते हैं, मगर नावल पढ़ते हुए मुझे अपने आप से शर्मिंदगी सी महसूस होने लगी। नावल के इस बाब में माँ के आंसू, बाप की शकील कलबी, बच्चों की बेबसी और उनके मासूमाना सवाल, फितरत की कजरवी, माशरे की बेहिस्सी और लिखने वाली के बेपनाह कर्ब से बार बार मेरी आंखें अश्कबार हुईं और मुझे अपने ख़यालात से रुजू करने की सख्त ज़रूरत पेश आई। जहन गो नई सोच को कबूल करते हुए हिचकिचा रहा था, मगर अदीबा का सफ़ाक कलम माशरे के एक जबरी इत्तेहास से पर्दा उठाकर मुझे आईना दिखाने के दर पे था। मुझे एहसास है कि मेरा लिखा हुआ एक सफ़े का मजमून नावल के साथ कतई कोई इंसाफ न कर पाया था। नावल का सारा मवाद सुनी और कही दास्तानों या किस्सा गोई की गोलाइयों और गहराइयों से बाहर की चीज़ था। ये बातें और लफ्ज़ियात हसरत व बेचारगी के अनदेखी और गैर महसूस करदा पैमाने थे जिन्हें छूने की तमन्ना करने वालों के हाथ जल जाने का अंदेशा रहता है। क्या बात। नावल का एक दूसरा रुख वो नाकाम या कामयाब तज्ज़िये और तजर्बे थे जो सदियों से इंसान रत्ती रत्ती जमा करता 21वीं सदी तक ले आया है, मगर यहाँ बहस ये भी थी कि आया ये इंसानी तजर्बात हैं या सिर्फ मर्दाना तजर्बात, और उनसे अखज़ करदा नताइज का निचोड़ न गम था न गुस्सा, बस इसरार था, लिखने वाली का इसरार कि अगर मौजूद और तारीख़ी एतबार से काबिल कबूल 20 सदियों तक औरत को दुनिया की तजर्बागाह में मर्दों के तजर्बात के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर ही लिया गया है, तो अब ज़रा इस ऑब्जेक्ट के एहसासात से भी रजू कर लिया जाए ताकि समाज, निज़ाम और सिस्टम की इकाइयों और दिहाइयों के मुरत्तब करदा ढांचे में सिसकती रूहों के दर्द तक रसाई का कोई दरे इम्कान तो खुले। अब औरत बहैसियत इंसान इस हयात कायनात और निज़ाम कायनात में अपना गुमशुदा हिस्सा तलाशने के साथ साथ हाल और माजी में शराकत दारी की बुनियाद पर मुस्तकबिल में अपने हुकूक और मुतवाज़िन हिस्से के लिए इसरार करती है, तो दुनिया के ऐवानों में हलचल क्यों? तारीख़, समाजियात, मज़ाहिब और कवानीन की असर नौ तश्कील के तकाज़े पर इतना वावेला क्यों? क्या इंसान 21वीं सदी में भी इतना पाबंद और अपने वजूद के असबात का इदराक कराने में ऐसा नाकाम कि किसी मातूब को हक देने के सवाल पर कदगन लगी कहन, स्याह पोश और स्याह बख्त शख्सी और ग्रोही इजारादारियों के महल मुतज़लज़ल होने लगे? अगले दिन मैं ही नहीं बल्कि ऐसे कई रिसर्चर्स थे जो डॉक्टर एन के सामने खुलकर बात करने से कतरा रहे थे। डॉक्टर एन अपने मुख्तसर इंट्रोडक्टरी लेक्चर में LGBT को दरपेश मसाइल और माशरती रवैयों का जिक्र करते हुए क्वेयर थ्योरी पर आ गई। एन गम की किस्मत ख़राब कि वो अभी ज़हनी तौर पर बगदाद में थी और सद्दाम हुसैन के गम से पूरी तरह बाहर न निकल सकी थी। एन उस वक्त जब डॉक्टर एन तारीख़ी एतबार से लेकर 21वीं सदी के अमेरिका में गेइज़म की तहरीक को कुचलने के लिए सरकारी और माशरती ज़ालिमाना कवानीन और इक़दामात के बारे में बात कर रही थी, सवाल पूछ बैठी, मगर डॉक्टर एन क्या ये रवैया एबनॉर्मल नहीं? कम अज़ कम हमारे खित्ते में तो इसे काबिल नफ़रत ही समझा जाता है। अंग्रेज़ उस्ताद का सारा लिहाज काफुर होता दिखाई दिया। पूरी तरह अपनी नीली आंखों की पुतलियों को फैलाकर जज्बात से सुर्ख होते हुए सिर्फ 2 लफ्ज़ बोली, एनगम प्लीज़। प्लीज़ को डॉक्टर एन ने इतना खींचा कि मुतवज्जा क्लास मुकम्मल तौर पर एक नुक्ते पर जमा हो गई। बाकी लेक्चर मुकम्मल कतय्यत लिए हुए था और हम सब हमतन गोश थे। मेरी पुरानी आदत बुरी या अच्छी की बहस से कतई नज़र लेक्चर ख़त्म होने के फौरी बाद पहला कमेंट करने या पहला सवाल पूछने की थी।
اس کے پیچھے شاید یہی منطق کار فرما تھی کہ جو کمنٹ یا آئیڈیا مجھے سوجا ہے اگر کسی اور نے پوچھ لیا تو میری پریزنٹیشن کیا ہوگی، یا یہ کہ اگر یہ سوال کسی اور نے پوچھ لیا تو اس سوال کے نمبر اس سے مل جائیں گے۔ اسباب یہی ہوں یا کچھ اور، مگر حقیقت یہی ہے کہ ہر لیکچر کے خاتمے پر پہلا سوال میرا ہی ہوتا تھا۔ سوال پوچھنے کے بعد میرے ذہن کی گرہ کھل جاتی تھی اور میں دوسروں کو سننے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ روما اس سلسلے میں میری ضد تھی۔ جب تقریباً پوری کلاس جو کہ 16 افراد پر مشتمل تھی اپنا مطمع نظر پیش کر چکی ہوتی یا کلاس ڈسکشن اپنے منطقی انجام پر پہنچنے لگتی، تب روما اپنے نرم لہجے میں نہایت شائستگی سے بات کا آغاز کرتی اور چند جملوں میں موضوع کو یوں آسمان پر پہنچا دیتی کہ سوچوں کہ نہ جانے کتنے مکفل درج یکدم واہ ہو جاتے اور ہم سب کے ڈھیر سارے تبصرے سوکھے پتوں کی مثل چرمڑا کر رہ جاتے اور صرف اسی کی بات ذہن میں رہ جاتی۔ وہی سوال اہم ہوتے جو روما کے ذہن رسا نے تراشے ہوتے، وہی تبصرہ حاصل کلاس ہوتا جو اس نے کیا ہوتا۔ میرا دماغ چیخ پڑتا، غصہ سا آ جاتا، یہ نکتہ اسے ہی کیوں سوجھا، میرے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آئی۔ اس کی ذہانت و فطانت کتنی واضح تھی۔ 16 افراد بولے، ہر طرح سے لیکچر اور موضوع کو ادھیڑا گیا، مگر روما کے تبصرے کے بغیر تو ساری بحث ہی ادھوری تھی۔ یعنی اس کی بات سے پہلے کی گئی ہر بات محض آغاز بحث تھی، انجام بحث تو روما کی فکر تھی۔ یہ سلسلہ کسی ایک لیکچر یا موضوع تک محدود نہ تھا، یہ تو ایک مسلسل سلسلہ تھا۔ روما کی شخصیت بھی بڑی متاثر کن تھی۔ گوری چٹی لمبی کافی کلر کے کمر تک کھلے ریشمی بال، ہر طرح کے رنگوں سے بے نیاز چہرہ، عام طور پر کیمل کلر کا کوٹ پہنے ہوئے آتی جسے کلاس میں پہنچتے ہی کرسی کی پشت پر ڈال دیتی، جبکہ ہم ایشیائی اور عربی اسٹوڈنٹس پوری کلاس کے دوران مکمل پیک رہتے، سر پر اونی کیپ، ہاتھوں میں دستانے، اونی سویٹر کے اوپر گرم کوٹ، لانگ بوٹس۔ ریڈیٹر کی گرمی سے امریکی، برطانوی اور یورپی اسٹوڈنٹس کے چہرے تمتمانے لگتے۔ لیکچر دیتے پروفیسرز اپنی ہاف آستینوں کو بغیر ارادی طور پر اوپر چڑھانا شروع کر دیتے اور ان کے چہرے کے بے ترتیب سے سرخ سرخ دھبے مزید دہکنے سے لگتے، مگر ہماری کیفیات دیکھ کر ہیٹر بند کرنے کی بات نہیں کر سکتے تھے۔ باقی اسٹوڈنٹس نے روما کو کیسا پایا میں کچھ نہیں کہہ سکتی، مگر میرے لیے وہ واقعی انٹلیکچوئل تھی، دانشور اور دانشمند، بے حد سمجھدار۔ الجھی ہوئی ڈور کا سرا یوں دھیان سے پکڑتی کہ ڈور خود بخود سلجھتی چلی جاتی۔ کیا ظالم ذہانت پائی ہے، میں دل ہی دل میں اس سے متاثر تھی۔ اب ہر کلاس میں حسب عادت میں بحث کا آغاز کرتی اور وہ انجام۔ بات کا آغاز کرنے سے قبل میری نگاہ غیر ارادی طور پر اس کی طرف اٹھتی اور آخر میں بات شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے اس کی نگاہ مجھے ہی مخاطب کرتی۔ سنجیدہ بڑی بڑی بھوری آنکھیں جو اس کے لفظوں سے پہلے بول اٹھتی تھی۔ ابتدائی لیکچرز ختم ہو چکے تھے، مختلف اسائنمنٹس جمع کروانے کی تاریخیں مل گئی تھیں اور سب اسٹوڈنٹس یا تو اپنی اپنی آفیسز میں بند ہو چکے تھے یا پھر گھروں میں بیٹھ کر وقت پر اسائنمنٹ جمع کروانے کی تیاری میں مصروف تھے۔ ایک گہرے سرمئی دن جب ماحول پر عجیب سی دل گرفتگی طاری تھی، ہر ایک خوامخواہ ہی اداس نظر آ رہا تھا، میں اپنا پیپر آفس میں جمع کروا کر لفٹ سے باہر نکلی اور گھر کو جانے کی راہ لی۔ ڈپارٹمنٹ کے دائیں جانب لوہے کے مضبوط پائپ سائیکلوں کو لاک لگانے کے لیے لگے ہوئے تھے۔ اس جنگلے کے پاس ایک نم نم آنکھوں والی تھکی تھکی سی نظر آنے والی بوڑھی عورت گہرے رنگ کے کوٹ میں ملبوس کھڑی تھی۔ جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی مجھے ایسا لگا وہ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے ٹھہری تو اس نے قدرے جھجکتے ہوئے پوچھا، روما ڈپارٹمنٹ میں ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے روما نے تو پچھلے ہفتے ہی اپنا اسائنمنٹ جمع کروا دیا تھا، میں نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ کیا فائنل ہو گیا ہے اس کا؟ بوڑھی نے جھکی جھکی آنکھوں سے دوسرا سوال پوچھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ محسوس کر رہی تھی کہ شاید مجھے اس کا سوال پوچھنا معیوب لگ رہا ہے۔ میرا فائنل تو نہیں ہوا تو میرا خیال ہے کہ روما کا بھی نہیں ہوا ہوگا۔ پھر کب آئے گی وہ ڈپارٹمنٹ، کچھ اندازہ ہے؟ وہ معذرت خانہ انداز میں سوال پوچھ رہی تھی۔ مجھے اس کا اندازہ نہیں، مگر آپ… اس سے پہلے کہ میں سوال مکمل کرتی وہ بولی، میں روما کی ماں ہوں۔ متوقع جواب نے مجھے زیادہ خوش اخلاق بنا دیا۔ آئیے چائے یا کافی پیتے ہیں؟ نہیں شکریہ، بہت شکریہ، کم آن، مجھے کافی لینی ہے، آئیے نا پلیز۔ چہرے پر اداسی مسکراہٹ لیے وہ میرے ساتھ نیچے کافی شاپ تک آئی۔ میں نے مطلوبہ سکے مشین میں ڈالنے سے قبل اس سے پوچھا کہ اسے کون سا فلیور پسند ہے۔ شکریہ کہتے ہوئے اس نے بغیر چینی اور دودھ کے بلیک کافی کہا۔
اپنے لیے چائے اور اس کے لیے کافی کا درمیانہ کپ میں نے سامنے والی ٹیبل پر رکھے اور اپنے سامنے والی کرسی پر اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں نے اسے روما کی ماں کہہ کر مخاطب کیا، مگر وہ جتنی احسان مند نظر آ رہی تھی اس سے مجھے تکلیف ہو رہی تھی۔ ماحول کو قدرے ہلکا پھلکا بنانے کی غرض سے میں نے انگریز کے پسندیدہ موضوع یعنی موسم پر لب کشائی کی۔ ہاں، بڑا غمزدہ ہوتا ہے یہ موسم، اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ جب تک دھوپ نہیں آتی پودے تک نہیں مسکراتے۔ مجھے اس کا جملہ اچھا لگا۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ پوچھوں کہ وہ روما سے ملنے اس کے ڈپارٹمنٹ آئی ہے، مگر جانتی تک نہ تھی کہ کلاسز آف ہو چکی ہیں اور اب اسٹوڈنٹس صرف پیپر جمع کروانے کے لیے آتے ہیں 2-4 منٹ کے لیے۔ مگر یہ پوچھنا مناسب نہ لگا، لہٰذا میں نے بڑی مروت اور شائستگی کے ساتھ پوچھا کہ روما کے ساتھ اس کی آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟ بوڑھی آنکھوں کی تھکاوٹ مزید گہری ہو گئی۔ 4 مہینے ہو رہے ہیں۔ آج میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس سے ملوں گی۔ کچھ جانتی ہو تم اس کے بارے میں؟ میرا مطلب ہے تمہاری دوستی ہے اس سے؟ اس نے پوچھا۔ اچھا تعارف ہے ہمارا ایک دوسرے سے، دراصل کافی لیکچرز ہم دونوں نے ساتھ اٹینڈ کیے ہیں، یکساں موڈیولز ہونے کی وجہ سے، میں نے جواب دیا۔ وہ بے حد اچھی، مہربان، کہنا ماننے والی، صاف ستھری لڑکی ہے۔ جب وہ بالکل چھوٹی سی تھی تب سے کتابوں سے خاص شغف ہے اسے۔ بہت کتابیں پڑھتی تھی، بجائے دوسرے بچوں کی طرح کھیل کھیلنے یا گھومنے کے اس نے کتابوں کے ساتھ بچپن گزارا ہے۔ بچپن سے ہی میرا ہاتھ بٹانا اسے اچھا لگتا تھا، سائیکل پر گھر کا سامان لاتی تھی، مگر پھر کچھ ایسا بولتے بولتے وہ ہچکچائی۔ آج بمشکل میں نے روما کے باپ کو منایا تھا کہ میں روما کو لے کر گھر آؤں گی، بہت زیادہ مس کر رہی تھی میں اسے۔ میرا خیال ہے اس کا باپ بھی اسے یاد کر رہا ہے، اسے دیکھنا چاہتا ہے، 4 مہینے ہو گئے اس سے ملے۔ اوہ آئی سی، میں نے کچھ زیادہ نہ سمجھتے ہوئے بھی ظاہر کیا کہ مجھے اس سے ہمدردی ہے۔ کیا آپ کے پاس روما کا سیل نمبر نہیں ہے؟ ہے، مگر اس نے شاید نمبر تبدیل کر لیا ہے، بار بار کال کرنے کے باوجود بھی وہ نمبر بند ملتا ہے۔ اچھا، میں خاموش ہو گئی۔ اگر تمہیں روما مل جائے تو بتانا کہ مجھ سے ملنے آئی تھی، اور ہاں میرا نام ریچل ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ اچھی ملاقات ریچل، تھینک یو، تمہاری کافی کا شکریہ، وہ کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے بولی۔ جنریشن گیپ دنیا کے ہر خطے میں پایا جاتا ہے، اور برطانیہ میں تو 18 سال کی عمر کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب لڑکا یا لڑکی زندگی کو سمجھنے کے لیے خود پر انحصار کریں۔ لہٰذا عموماً ایک شہر یا قصبے کے بچے دوسرے شہر یا قصبے کے کالج یا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں اور ہر ویکینڈ یا پھر 2 ہفتوں کے بعد والدین سے ملنے آتے ہیں۔ مگر میرا خیال تھا کہ شاید روما کی اپنے والدین سے انبن ہو چکی تھی اور اسی لیے وہ 4 مہینوں تک گھر نہیں گئی تھی۔ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد جیسے ہی کلاسز شروع ہوئی مجھے روما نظر آئی۔ اس بار ہمارا کوئی سبجیکٹ مشترک نہ تھا، لہٰذا صرف کبھی کبھار ٹکراؤ ہی ممکن تھا، آتے جاتے لائبریری یا اسٹاف روم میں یا پھر پارکنگ لاٹ میں۔ مجھے اچھا نہیں لگا کہ اب اتنے دنوں بعد میں اس کو روک کر بتاؤں کہ تمہاری ماں سے ملاقات ہوئی تھی اور وہ تمہیں ملنے ڈپارٹمنٹ آئی تھی۔ مگر ایک دن اس نے خود ہی اپنی دل پذیر مسکراہٹ سے مجھے بتایا کہ ممی تمہاری بہت تعریف کر رہی تھی۔ اوہ، ان کا شکریہ، وہ خود بہت نفیس خاتون ہیں، بہت اچھا لگا تھا مجھے ان سے مل کر۔ کیسی ہیں وہ؟ ممی، وہ ہنس پڑی۔ میں نے غور کیا، آنکھیں بھی جوان اور بوڑھی ہوتی ہیں، بس یہی فرق تھا ماں بیٹی کی آنکھوں میں۔ حیرت انگیز مماثلت تھی، گہرا بھورا رنگ، جیسے باہر جاتے جاتے اپنا ہر رنگ لے گئی ہو اور سارا سبزہ سوکھ گیا ہو۔ ایک اور چیز مشترک تھی، اداسی، جو دونوں کی آنکھوں سے ہویدا تھی۔ ممی آئیں گی آج ملنے، انہوں نے خاص طور پر کہا تھا کہ میں تمہیں ہیلو کہوں اور اگر ممکن ہو تو تمہیں ان سے ملواؤں بھی۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھا ہوگا، میں بھی فارغ ہوں آج، میں نے مسکرا کر کہا۔ 15 منٹ میں ممی پہنچنے والی ہوں گی، اس نے گھڑی دیکھی۔ اوکے، میں نے اپنی کتابیں سمیٹنا شروع کی۔ چند منٹوں میں ہم دونوں لفٹ سے نیچے آئے۔ جیسے ہی گیٹ سے باہر نکلے ریچل وہاں موجود تھی۔ آج اس کے چہرے پر چھائے تفکر کے بادل اتنے گہرے نہ تھے، شفیق چہرے پر مسکراہٹ بہت جچ رہی تھی۔ روما کو شوق دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ روایتی ہیلو ہائی کے بعد ہم نے ایک دوسرے کی خیریت پوچھی، موسم پر تبادلہ خیال کیا، پھر روما اچھلا کر بولی، آج ہمارے لمبے پروگرام ہیں۔ آج میں اور ممی گرما گرم کافی پئیں گے، ٹرکش رول کھائیں گے، اور اگر ممی کے پاس ٹائم ہوگا تو ہم شام کو بار بھی جائیں گے، کیوں ممی؟ اس نے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر ماں کی کمر کے گرد بازو حمائل کیا۔ میں نے ہنستے ہوئے ریچل کی طرف دیکھا۔
مسکراتے چہرے پر اداس آنکھوں میں مجھے کل جہاں کا درد سمویا ہوا نظر آیا۔ میں نے بہت کم ایسی انگریز خواتین دیکھی تھیں جو میک اپ سے اس درجے بے نیاز ہوں اور ایسی صوفیانہ و منکسرانہ مسکراہٹ سے سجی ہوئی ہوں۔ دونوں کے لمبے براؤن بال کوٹ کا بدن بن گئے تھے۔ ہرے رنگ کا براؤن دائروں والا اسکارف ریچل کی گردن کے گرد بوسیدہ سالوں کی کسی یاد کی طرح لپٹا ہوا تھا۔ سر کے جھڑتے براؤن بالوں میں ماضی کی حسین لٹیں اب بھی جھانک رہی تھیں۔ مجھے ماں بیٹی کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ روما کے روم روم میں جیسے خوشی کے چھوٹے چھوٹے کمکمیں جل بجھ رہے تھے۔ ہم تینوں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ روما نے مجھ سے پوچھا اگر میں ان کے ساتھ اسٹوڈنٹ کافی میں چل کر کافی پیوں۔ آج نہیں، میں نے معذرت چاہی۔ آج میں چاہتی ہوں کہ آپ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرو، ڈھیر ساری، اور جتنا وقت ایک دوسرے کو دے سکتے ہو ضرور دو۔ وش یو گڈ لک۔ دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی اور میں بائے کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ اتفاق سے پھر ہمیں ایک سبجیکٹ اکٹھا اٹینڈ کرنا پڑ گیا۔ شاید روما نے کوئی ماڈیول تبدیل کیا تھا۔ یہ پروفیسر گیبریل کا سبجیکٹ تھا جو کافی پروفیشنل سوچ کی مالک تھی، لہٰذا ذہنی دباؤ بھی کم تھا۔ میں فارغ ہی اسٹاف روم میں بیٹھی فیمنسٹ رسائل دیکھ رہی تھی کہ روما اپنی چائے بنانے کے لیے اندر داخل ہوئی۔ چائے کا پانی کیتلی میں ڈالتے ہوئے میری طرف دیکھ کر بولی چائے پیو گی؟ بنا لو ایک کپ میرے لیے بھی، میں نے چائے کی ضرورت نہ محسوس کرنے کے باوجود کہا۔ الیکٹرک کیٹل کا بٹن آن کرتے ہوئے بولی کیسا لگا تمہیں ڈپارٹمنٹ؟ ٹھیک ہے، تھوڑا چیلنجنگ یوں ہے کہ ان موضوعات پر ہم اپنے معاشرے میں بات نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ٹاپکس ٹابوز میں شمار کیے جاتے ہیں، مگر یہاں ان پر اس قدر ریسرچ ہو چکی ہے کہ یہ عام موضوعات بن گئے ہیں۔ ارے نہیں، یہ بالکل عام موضوعات نہیں ہیں، یہاں بھی یہ ممنوع موضوعات ہیں۔ یہ تو اس ڈپارٹمنٹ کا کمال ہے جس نے ہم جیسوں کو ایک پلیٹ فارم دیا ہوا ہے جس میں ہم نہ صرف اپنا کیس بیان کر سکتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کے مسائل بھی سمجھ سکتے ہیں، اور پھر ریسرچ کے لیے تو یہ ہے ہی آئیڈیل ڈپارٹمنٹ۔ امریکہ جیسے ملک سے بھی جہاں لوگوں کے خیال سے فریڈم آف ایکسپریشن سب سے زیادہ ہے، وہاں سے بھی اسٹوڈنٹس یہاں آتے ہیں تاکہ اپنی مرضی سے بغیر کسی دباؤ کے ریسرچ کر سکیں۔ اور شروع میں تو یہ ڈپارٹمنٹ کھولنے پر بڑی لیدے ہوئی تھی۔ 2 سال تک تو یوں لگتا تھا کہ انتظامیہ اسے چلنے نہیں دے گی، مگر اب چونکہ یہ ڈپارٹمنٹ پیسہ بنانے کی ٹکسال میں ڈھل چکا ہے اور پیسہ سب کو پیارا ہے، لہٰذا اب یہ یونیورسٹی کا چہیتا ڈپارٹمنٹ ہے۔ بہرحال اس بہانے بہت سوں کا بھلا ہوا، کہیں تو ایکسیپٹنس ملی ہم جیسوں کو۔ ویسے کب آئی ہو تم انگلینڈ؟ بات کرتے کرتے اچانک اس نے مجھ سے سوال کر لیا۔ 2011 میں؟ کیوں؟ ہاں تو پھر تم نے نہیں دیکھا کہ کس طرح 2010 میں واحد گے کلب بھی بند کروا دیا تھا یہاں کے لوگوں نے کونسل کو شکایتیں بھیج کر، بلکہ 2 نوجوانوں کو تو اس حد تک دھمکایا گیا کہ وہ یارک شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم لوگ گے رائٹس کے حق میں آواز بلند کرتے تھے تو ہمارا سماجی بائیک آؤٹ ہوتا تھا۔ اینی ویز، کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ ہمارے لیے تو پناہ گاہ ہے۔ چائے کے 2 کپ میرے سامنے والی میز پر رکھ کر وہ میرے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ آج پہلی بار روما نے میرے ساتھ تفصیلی بات کی تھی اور میرے ذہن میں کئی سوالات اٹھا دیے۔ میں نے اس کی طرف توجہ سے دیکھنا شروع کیا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کی بغیر آستین کے بلاؤز کے ساتھ سفید ٹائٹس پہنی ہوئی تھی۔ اس کے سفید بازو کسی جم کے شوقین نوجوان کی طرح نظر آ رہے تھے۔ شروع میں جب بھورے بال کمر تک آ رہے تھے اب کٹ چکے تھے، جس سے اس کا چہرہ کسی معصوم بچے کی طرح چمکتا نظر آ رہا تھا۔ جو بے چینی مجھے اس کی گفتگو سن کر ہوئی تھی اسے میں اپنے چہرے کے تاثرات سے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچھا سنو، وہ بولی، اگر ممکن ہو تو میرا ایک کام کر سکو گی؟ وہ کیا؟ ممی شاید کسی دن میرا پوچھنے یہاں آ جائے، ان کو بتانا کہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ وہ کیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میں ممی سے ملنے کا حوصلہ نہیں رکھتی، ہو سکتا ہے ان کے آنسو دیکھ کر میں اپنا فیصلہ بدل دوں اور ساری زندگی اس جہنم میں جلوں اور پھر میرا یہاں رہنا ان کی تکلیف میں اضافے کا سبب بنے گا اور کچھ نہیں۔ روما دیکھو، میں بہت زیادہ نہیں جانتی تمہارے بارے میں، مگر کیا تم سمجھتی ہو کہ میں تمہاری ماں کو یہ باتیں بتانے کے لیے موزوں شخص ہوں؟ ویل، تمہاری مرضی، کوئی دباؤ نہیں ہے تم پر۔ تم چاہو تو نہ ملو میری ماں سے، نہ کہو اسے کچھ۔ میں نے تمہیں یہ اس لیے کہا ہے کہ وہ صرف تمہیں جانتی ہے یہاں اور تمہیں پسند بھی کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے میری لمبی غیر حاضری کی وجہ سے وہ میرا پتہ دریافت کرنے یہاں آئے اور تم سے ملے، لیکن کوئی بات نہیں، نو پرابلم۔
مگر کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ یہ کیوں آخر تم دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ آ رہا ہے؟ جہاں تک میرا خیال ہے تم اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہو۔ نہیں، ہم 2 بہنیں ہیں۔ سینڈرا مجھ سے چھوٹی ہے اور وہ میرے والدین کے ساتھ بہت اچھی طرح رہتی ہے۔ اس کے اندر میرے والی روح نہیں ہے، وہ مکمل ہے، پوری ہے۔ اسے اپنے گھر میں مکمل اعتماد اور پیار حاصل ہے۔ ہم جیسے ادھورے لوگوں کو گھر سے بھی آدھا ادھورا پیار ہی ملتا ہے۔ میرا خیال ہے میں غلط ہوں۔ شاید ماں بلا تخصیص اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے جیسا کہ وہ مجھ سے کرتی ہے، مگر میری وجہ سے وہ اپنے شوہر سے جھگڑ کر گھر نہیں چھوڑ سکتی، اور میرے ساتھ رہنے کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور میرا کوئی ٹھکانہ ہے بھی نہیں۔ دوسرے شہر جا کر نوکری ڈھونڈوں گی اگر مل گئی۔ بس جینا ہے اپنے ڈھنگ سے اپنی زندگی کو۔ ممی کا احساس نہ ہوتا تو شاید یہ ڈگری بھی نہ کرتی، مگر اب نکلنا ہے یہاں سے۔ سارے اسائنمنٹس جمع کروا چکی ہوں، رزلٹ آن لائن پتہ کر لوں گی۔ او مائی گاڈ، میں کس طرح ان 2 کرداروں کے درمیان اندیکھی شاہراہ پر اچانک بغیر کسی ارادے کے آ گئی تھی، مجھے پتہ تک نہ چلا۔ میں نے سنجیدگی سے معاملے کو دیکھنا شروع کیا۔ کیا کچھ تمہاری ذاتی زندگی سے جڑا ہے جس کی وجہ سے تم سب سے تعلق توڑ کر جا رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ دیکھو، میں وہ نہیں ہوں جو نظر آ رہی ہوں۔ میں اندر سے اپنی ہی ضد ہوں۔ میں بھی عام برطانوی لڑکیوں کی طرح کوئی 16 سال کے لگ بھگ پہلی بار جنسی تجربے سے گزری تھی اور سوچا تھا کہ ایسی بورنگ چیز کے لیے دنیا کیوں پاگل ہے۔ میں بارہا ایسے بے لذت تجربے سے گزری، مطمئن ہونا تو دور کی بات ہے۔ ایسی بے چینی، انتشار اور الجھن نے مجھے گھیر لیا کہ زندگی اجیرن ہو گئی۔ مگر میں کس سے بات کرتی، کس کو بتاتی؟ یہ بوسیدہ معاشرہ لگی بندھی ڈگر سے آگے سننے کے لیے کچھ تیار ہی نہیں ہے۔ میری یہ حالت اس وقت تک رہی جب تک کہ میں نے مختلف جنسی تجربات نہیں کیے اور خود کو نہیں پہچانا۔ خیر، میں نے کہا نا، میں اپنے جیسے دوسرے لوگوں کی طرح خودکشی نہیں کروں گی، کم از کم ابھی تک تو نہیں۔ ابھی لڑنے کا حوصلہ ہے مجھ میں۔ اپنا چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اس نے میرا کپ بھی اٹھایا اور اسے سنک میں رکھ کر دھونے لگی۔ پھر تولیے سے ہاتھ صاف کر کے اپنا بیگ اٹھایا، ہینگر پر ٹنگے کوٹ کو اٹھا کر دیکھا۔ چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے الوداعی نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے باہیں پھیلائیں، وہ کھٹ سے میرے گلے لگ گئی۔ چند لمحوں میں اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ اوکے بائے۔ ہماری آنکھوں میں نمی آنا فطری عمل تھا۔ بائے۔ 1 سال کے کورس میں چند بار ملنے والے رفیق ان اداروں میں یوں جدا ہو جاتے ہیں کہ بعض تو بائے اور ہائے کہنے کی نوبت بھی نہیں آنے دیتے۔ کام کیا، رزلٹ لیا اور گم۔ بہرکیف روما اس ڈپارٹمنٹ کی واحد لڑکی نہیں تھی جو اندرونی کشمکش یا اضطراب کا شکار ہو، مگر اس کے حوالے سے اہم بات یہ تھی کہ بہت منظم، مربوط اور پرسکون دکھائی دیتی تھی، اور اپنی وضع قطع سے چاروں اور الارم نہیں بجاتی پھرتی تھی کہ مجھے دیکھو میں کیا ہوں۔ کئی دوسرے اسٹوڈنٹس کی طرح، مثلاً اینجلینا کا چمکتا گنجا سر اور دونوں بازوؤں پر ٹیٹوز اسے ایک دم مختلف ثابت کرتے تھے۔ جیسیکا کے کپڑوں کا سائز اسے دوسروں سے مختلف کرتا تھا۔ خواہ کوئی بھی موسم ہو، جیسے ہی وہ کوٹ اتارتی تھی ایسا لگتا تھا صرف انر پہن کر آئی ہے اور اب سب کے سامنے لباس پہنے گی۔ افریقن امریکن لڑکیوں کا ہیپی گروپ بھی ایک منفرد نوعیت کا گروپ تھا، بلکہ ایشیائی اسٹوڈنٹس، جن میں اکثریت ایسٹ ایشیائی اسٹوڈنٹس کی تھی، نہایت مدلل انداز میں کھل کر جینڈر ڈسکرمنیشن کے خلاف آواز اٹھانے والوں میں سے تھیں، اور ان کے ریسرچ کے موضوعات بھی مختلف جینڈرز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش پر تھے، مگر ان میں سے اکثریت کی وضع قطع انہیں روایت و خود ساختہ تہذیب کا باغی ثابت کرتے تھے۔ سال ختم ہو رہا تھا، کافی اسٹوڈنٹس دکھائی نہیں دیتے تھے، کئی اکا دکا آتے، اسائنمنٹس کی ہارڈ کاپی جمع کرواتے اور روانہ ہو جاتے۔ اپنا آخری مضمون جمع کروا کر میں پرنٹر شاپ میں چلی گئی۔ سنا تھا کتابوں کی سیل لگی ہے۔ 2 کتابیں میرے مطلب کی ملی۔ جیسے ہی میں نے کتابیں خرید کر واپسی کی راہ لی، میری نظر ایچل پر پڑی۔ وہ پرنٹر شاپ کے باہر ہمارے ڈپارٹمنٹ کی طرف رخ کیے کھڑی تھی۔ شیشے کے دوسری پار سے میں اسے دیکھ سکتی تھی۔ اس کا آدھا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ اس موضوع کو بند ہی رہنے دوں۔ آج ویسے بھی ڈپارٹمنٹ میں میرا آخری دن تھا، مگر باہر نکلتے نکلتے میرا ارادہ بدل گیا۔ ہیلو، میں نے ریچل کو مخاطب کیا۔ اوہ، اطمینان اور خوشگوار حیرت اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ کیا روما کا انتظار کر رہی ہو؟ میں نے ہلکے پھلکے انداز سے پوچھا۔ بجائے کچھ کہنے کے اس نے سر ہلا دیا۔ مگر روما یہاں نہیں ہے، وہ مجھ سے مل کر گئی ہے۔ میں گھر جا رہی ہوں، سامنے ہی میری گاڑی ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو چلیں، کچھ دیر ساتھ گزاریں گے۔
ریچل میرے ساتھ میرے گھر آ چکی تھی۔ میں آخری پیپر جمع کر کے مکمل ذہنی فراغت کا مزہ لینا چاہتی تھی، مگر ایک ذمہ داری کی طرح روما کے آخری جملے میرے دل میں پھانس بن کر چبھے ہوئے تھے۔ تقریباً وہی جملے جو اس نے مجھ سے آخری بار ملتے ہوئے کہے تھے، میں نے ریچل کو رک رک کر سنائے۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے لگتا تھا کہ اس کے لیے کچھ بھی نیا نہیں ہے۔ اس نے ان جملوں کو متوقع یا سنے سنائے جملوں کے طور پر لیا، پھر آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا۔ وہ پتہ نہیں کب سے کیا کچھ اندر ہی اندر سہ رہی تھی۔ اس نے کبھی عام بچوں کی طرح فرمائشیں نہیں کی، کبھی جیب خرچ نہیں مانگا، کبھی ٹین ایجر لڑکیوں کی طرح میک اپ نہیں خریدا، نہ ہی میرا میک اپ استعمال کیا۔ ہمیشہ میں نے اس کے مزاج میں تابعداری دیکھی۔ یس یس کہتے ہوئے اس نے بچپن گزارا۔ نو کہنا تو جیسے اس نے سیکھا ہی نہ تھا۔ وہ ہر ایک کے لیے آئیڈیل بچی تھی۔ سب اپنے بچوں کو اس کی مثال دیتے تھے، مگر میں تمہیں بتاؤں، میں دل ہی دل میں دکھی رہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ بھی دوسرے بچوں کی طرح حکم چلائے، بحث کرے، ہم سے اختلاف کرے، فرمائشیں کرے، اور پھر یوں ہوا کہ خاموش رہتے رہتے وہ اداس رہنے لگی، اور یہ بات میرے لیے نہایت تکلیف دہ بن گئی۔ کبھی تم نے غور کیا اس کی آنکھوں میں خاص قسم کی خاموشی، شکایت اور خود رحمی ہے۔ میں نے کئی بار اس کی آنکھوں کی تحریر کو پڑھنا چاہا ہے، مگر درد پڑھنے ہی نہیں دیتا۔ یقین کرو میں سکون سے سو نہیں سکتی جب میں نے اس کی آنکھوں میں بے وجہ آنسو دیکھے۔ کسی ماں کا بچہ بے سبب بے وجہ اداس رہے، غمزدہ رہے اور کچھ شیئر بھی نہ کر سکے، سوچو تو صحیح کتنے غم کی بات ہے۔ معلوم نہیں کیسے اور کیوں کر میری بچی کی روح میں کوئی ازلی دکھ سمو دیا گیا، جو نہ اسے چین سے رہنے دیتا تھا نہ مجھے۔ اور جب اس نے اپنی ٹیچرز کی مدد سے مجھے بتایا کہ وہ نہیں ہے جیسا سب اسے سمجھتے ہیں، بلکہ وہ خود کو کسی اور کے جسم میں قید پاتی ہے اور اپنے جسم کی متلاشی ہے، تو یقین مانو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ جینڈر ایشوز وغیرہ پر میرا مطالعہ کچھ زیادہ نہیں تھا۔ میں نے ٹرانسجینڈر، ٹرانسیکشول، اینڈروجینس وغیرہ کے بارے میں کچھ پڑھا ضرور تھا، مگر اپنے بچے کو ایسی صبر آزما اور الجھن آمیز صورتحال میں دیکھ کر میں بیان نہیں کر سکتی کہ میں کس کرب سے گزری۔ میں کہتی ہوں کہ تعلیم کے نصاب میں اس موضوع کو لازماً شامل کیا جائے۔ پتہ نہیں کتنے بچے اس خود اذیتی سے گزر رہے ہوں گے، خودکشیاں کر لیتے ہیں، ذہنی مریض بن جاتے ہیں، طرح طرح کے نشے شروع کر دیتے ہیں، یا پھر اسی صورتحال کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی کوشش میں شادی کر کے اپنے لائف پارٹنرز کے ساتھ اپنے بچوں کی زندگیاں بھی مشکل کر دیتے ہیں۔ سوسائٹی ابھی تک انفرادی مسائل سے لا تعلق ہے۔ لا تعلق کیا، میں تو اسے بے حسی کہوں گی۔ کوئی ان موضوعات کا سنجیدہ نہیں رہ رہا۔ امریکہ نے گے میرج کو قانونی شکل دی ہے، یہاں بھی ہونے جا رہا ہے، مگر ہمارے ہاں زیادہ تر لوگوں کا رویہ غیر جذباتی بلکہ جارحانہ ہے اس موضوع کو لے کر۔ مگر اس سب کے باوجود میں معاشرے سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ لوگ کون ہوتے ہیں میری بچی کی زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ مگر میرا مسئلہ میرا گھر ہے۔ میرا شوہر کٹر کیتھولک ہے، اور اس کی نظر میں ان تمام انسانی یا حیاتیاتی مسائل کا تعلق فحاشی، بے حیائی یا غیر اخلاقی قدروں سے ہے۔ یہ تضاد ہمارے گھر کے لیے عذاب بن گیا۔ اگر میں گھر چھوڑتی ہوں اور روما کے ساتھ جاتی ہوں تو میری دوسری بیٹی کی حق تلفی ہوتی ہے جو ابھی انڈر ایج ہے۔ روما قانونی طور پر علیحدہ رہنے کی مجاز ہے، مگر وہ اس کھینچا تانی سے دل برداشتہ ہو چکی ہے۔ اس کا باپ اس ساری صورتحال کو جس طرح دیکھتا ہے، اس سے لگتا ہے کہ وہ کبھی روما کے مسئلے کو نہیں سمجھ پائے گا، اور اتنے بے حساب اختلافات کو اپنے حق میں کرنے کی جدوجہد میں میری بیٹی ٹوٹ جائے گی، جو میں نہیں چاہتی۔ ریچل ٹھہر ٹھہر کر بولتی رہی، کبھی کبھی اپنی گہری اداس آنکھوں سے آنسو خشک کرتی، پھر بھرائی ہوئی آواز پر قابو پا کر آہستگی سے بولنا شروع کر دیتی۔ میں نے ایک پرچی پر اپنا موبائل نمبر لکھ کر اسے دیا، جسے اس نے شکریہ کے ساتھ پرس میں رکھ لیا، اور دروازے پر پہنچ کر اس نے پوچھا، تمہاری امی کہاں ہوتی ہے؟ تمہارے ساتھ نہیں ہیں؟ نہیں، وہ تو پاکستان میں ہے، بس ہم دعاؤں، محبتوں اور آنسوؤں سے ایک دوسرے کو محسوس کرتے ہیں۔ شاید یہی ساری دنیا کی ماں بیٹیوں کا مشترک اثاثہ ہے، وہ غمزدہ لہجے میں بولی۔ اس کے لہجے کا دکھ اور نگاہوں میں بے بسی مجھے اضطراب میں مبتلا کر گئی۔ میں تم سے ملنے آؤں گی، مجھے تم اچھی لگی ہو، گھر سے باہر نکلتے نکلتے اس نے میرے شانے کو تھپ تھپا کر کہا۔ زندگی کے چاروں موسموں کے رت سدا رواں دواں رہتے ہیں،
ایک موسم درختوں سے زرد ہوئے پتوں کو بے اما ہونے کی بے رحم خبر دیتے آگے بڑھ جاتا ہے تو دوسرا اجڑی شاخوں اور برہنہ درختوں کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ انسان بیچارہ مقسوم کی پیچیدگیوں کو ادھیڑتا، بنتا، الجھتا اور ادھرتا جاتا ہے، مگر اس اسیری سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ ہو سکتا ہے نئی رتوں کی، نئی سوچوں اور نئے تجربات و حوادث زمانہ کی تہوں میں دب کر میں اس حیرت میں مبتلا کرنے والی ذہین لڑکی کو بھول جاتی، اس کی چال، اس کی باہوں کو الجھانے والی ساخت کو بھول جاتی، بے نشان منزلوں کے سفر میں ریشہ ریشہ، سانس سانس، بوند بوند خود کو کھونے والے مسافروں کو آبلوں کا حساب کہاں یاد رہتا ہے بھلا؟ کیا بات! ہر پڑاؤ میں زاد راہ کا کچھ حصہ متاع جاں کی طرح کھوتا رہتا ہے۔ لہٰذا بہت ممکنات میں سے ایک ممکن صورتحال یہ بھی ہو سکتی تھی کہ ماضی کی گٹھڑی سے کسی ننھی یاد کی طرح یہ اداس بھوری آنکھوں اور ناسی بالوں والی لڑکی گر پڑتی۔ شاید میں اسے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ جاتی یا پھر اسے اٹھا کر واپس گٹھڑی میں باندھ دیتی کسی انجان سوچ کے زیر اثر، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ ایک ویکینڈ پر میں ارادتاً مدھم سروں میں بہتی ایوان ندی کے کنارے بیٹھی تھی۔ میرے لیے یہ دنیا کی سب سے حسین جگہ ہے۔ میرے دائیں ہاتھ کی جانب کچھ آگے اس آفاقی فنکار کا گھر تھا جسے دنیا شیکسپیئر کے نام سے جانتی ہے۔ ایک عجیب پرکیف فضا ہے اس چھوٹے سے حسین قصبے کی۔ کبھی اس ندی نے ضرور شیکسپیئر کا لمس کیا ہوگا، تبھی تو اب تک اتنی دلکش تھی۔ شیکسپیئر کے دروازے پر آویزاں تختی پر اس کی سن ولادت و وفات تحریر تھی، یہیں پیدا ہوا، یہیں مرا، پرسکون موت اپنی جنم بھومی میں، قابل رشک موت، قابل فخر زندگی۔ یہ گھر بلکہ یہ پورا قصبہ ہی روایت، محبت اور تہذیب کی تفصیل تھا۔ خمیدہ کمر بوڑھے درختوں کی محبوبیت ماضی کی حسین یادوں کی طرح شیکسپیئر ہاؤس سے لپٹی ہوئی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ شیکسپیئر کی روح اسٹریٹفورڈ کی ان پرانی گلیوں میں رہتی ہے۔ اسے ایوان کا گویا یوں ہی تو نہیں کہتے۔ سانولی اداس شاموں، سرمئی بادلوں والی دوپہروں اور کاسنی صبحوں کی نمی سے کھلتے پھولوں میں اس کے کہے نغمے یقیناً خود کو دہراتے ہوں گے۔ وہ اپنے شہر کا الوہی نغمہ تراز تھا، انسان کے انکہے غموں اور دکھوں کو زبان دینے والا فنکار، جس کے جذبوں کی سچائی اور لوگوں کے درد تک رسائی نے اسے ایسا ساحر بنا ڈالا کہ اس کے لکھے لفظوں میں وہ تاثیر پیدا ہوئی کہ صدیاں اسے قرات کرتے گزر رہی ہیں۔ میں ایوان کے پراسرار شانت بہاؤ میں اپنا عکس دیکھ کر سوچ رہی تھی، شیکسپیئر نے بھی شاید کبھی اس ندی کے کنارے بیٹھ کر کچھ لکھا ہوگا، کوئی خواب دیکھا ہوگا، کوئی کردار تراشا ہوگا، کوئی فکرہ، کوئی جملہ سوچا ہوگا اور کسی پیکر کے درد کو زبان ملی ہوگی، یا ہو سکتا ہے اس نے یہاں بیٹھ کر کوئی تمنا کی ہو، مگر نہیں کہ تمناؤں کے سراب کو بے نیازی سے پار کرنے والوں کے مقدر میں ہی تو حیات جاویدانی درج ہوتی ہے۔ میرے خیال کے تسلسل میں لرزش یوں پیدا ہوئی کہ ندی کے پانیوں میں کچھ عکس لہرا گئے، سائے سے لپکے تو میری نظر بے ساختہ بھٹک گئی۔ ایک نوجوان جوڑا تھا، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، جوانی اور حسن کی دولت سے سرشار، اپنی دھن میں مست۔ یہ کوئی نئی بات نہ تھی، بہت سے نوجوان بلکہ ادھیڑ عمر اور عمر رسیدہ جوڑے بھی باہم مسرور، بے خودی اور سرمستی سے ٹہلتے نظر آتے تھے۔ میں نے پھر سے اپنی کیفیت کی طرف پلٹنا چاہا، مگر ایک عجیب کیفیت کے تحت اچانک میری نظر اوپر اٹھی تو پھر پلٹ کر نہیں آئی۔ وہاں بھی دو گہری آنکھیں میرے چہرے پر مرکوز تھیں، میری نگاہ بھی وہیں ٹھہرنے پر بضد تھی۔ ان شناسا گہری بھوری آنکھوں کے مالک نوجوان نے بڑی بردبار مسکراہٹ سے مجھے دیکھا، میرے لب بھی مسکرا اٹھے خاموش فضاؤں میں۔ زمانوں کے سوال تھے، جگوں کی الکھے جواب تھے، کچھ الجھے کچھ سلجھے، فطرت کے تقاضوں کے بیان تھے۔ مجھے لگا زندگیاں سنور بھی سکتی ہیں، بگڑے کام بن بھی سکتے ہیں، اداسی مسکرا بھی سکتی ہے، درد کو تریاک مل بھی سکتا ہے، اٹل فیصلے بدل بھی سکتے ہیں اور قدرت کا لکھا مٹ بھی سکتا ہے۔